أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذي فرض عليك القرآن یقیناً وہ ذات جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ وہ آپ کو ایک لوٹنے والی جگہ کی طرف پھیرنے والا ہے قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ کہہ دیجئے میرا رب زیادہ جانتا ہے من جاء بالہدی جو کوئی ہدایت لے کر آیا ومن هو فی ضلال مبین اور اسے بھی جو بہت واضح گمراہی میں ہے فرمایا اے میرے حبیب جس اللہ نے یہ قرآن مجید آپ پر نازل کیا ہے اور اس کی دعوت و تبلیغ آپ پر فرض کی ہے قرآن مجید کے ہم پر 4 حقوق ہیں ایک تو یہ کہ اس کی تلاوت کثرت سے کی جائے دوسرا یہ کہ اس کا مطلب اور معنی سمجھا جائے اور تیسرا یہ کہ پھر یہ معنی اور مطلب دوسرے لوگوں کو بھی سمجھایا جائے اور چوتھا یہ کہ اس پر عمل کیا جائے فرمایا یہ 4 اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داریاں آپ پر ڈالی ہیں کہ آپ قرآن مجید کا مطلب اور معنی تو ہم آپ کو سمجھا دیں گے اس کے بعد اس کی کثرت سے تلاوت کرنا اور اس پہ خود عمل کرنا اور لوگوں کو اس پر عمل کی دعوت دینا یہ آپ کی ذمہ داری جس اللہ نے بنائی ہے وہی اللہ آپ کو ایک ایسی جگہ واپس لائے گا جہاں سے آپ چلے ہیں الی معاد کا معنی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف میں ان کی روایت ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے کہ تم تو کہتے ہو کہ ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ چلیں تو ہم تو زمین سے اٹھا لیے جائیں گے لیکن فرمایا اللہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں لائے گا اور عرب کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پورے جزیرہ نمائے عرب پر ایک ہی شخص کی حکمرانی ہو اور باقی سارے اس کے ماتحت ہوں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ پاک نے یہ بات دکھا دی کہ آپ تنہا حکمران تھے پورے جزیرہ عرب کے اور بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد مقام محمود ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر لے جائے گا اور وہاں آپ کی شان و منزلت کو ظاہر فرمائے گا اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد بیت المقدس کی سرزمین ہے کیونکہ بیت المقدس کی زمین محشر کی زمین ہے اور ساری مخلوق وہیں ملک شام میں اکٹھی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوق کو وہاں جمع فرمائے گا علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے زاد المعاد اس کا نام رکھا ہے یعنی آخرت کے سفر میں آدمی کو جو خرچہ چاہیے جو زاد راہ چاہیے وہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے یعنی وہ انسان جو آخرت کا سفر کرنا چاہتا ہو اور وہ تو ہر ایک نے کرنا ہے تو اس کے لیے اس کتاب میں ایسی ایسی چیزیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے موجود ہیں کہ اگر کوئی ان پر عمل کر لے تو اس کا آخرت کا سفر آسان ہو جائے. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ اور آپ اس بات کی امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی الا رحمۃ من ربک، مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے. فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بنیں. فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً یہ خبر نہیں تھی کہ آپ کو نبی بنایا جائے گا، اور نہ ہی آپ وحی کے انتظار میں تھے، بلکہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اچانک دوران سفر بلایا گیا اور نبوت عطا کر دی گئی، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچانک جبریل امین سے ان کی ملاقات کروائی گئی، حتیٰ کہ آپ بڑے سخت گھبرا گئے اور آ کر گھر والوں سے کہا کہ میرے اوپر کوئی کپڑا اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ تو کہا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو مجبوروں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بے روزگاروں کے لیے روزگار کا انتظام کرتے ہیں، آپ تو جو مشکل میں ہوں ان کی مشکل دور کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں. مگر یہ نہیں کہا کہ آپ تو جس چیز کا انتظار کر رہے تھے وہ آپ کے پاس آ گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا انتظار قطعاً نہیں کر رہے تھے، نہ ہی آپ کو معلوم تھا کہ میں نبی بنایا جانے والا ہوں. یہ تو تھا کہ آپ ایک تاجر تھے جو ایماندار تھے اور لوگوں سے محبت اور ہمدردی کرنے والے تھے اور لوگوں کی مشکلات میں کام آنے والے تھے، لیکن نہ آپ کی برادری کو یہ اندازہ تھا، نہ خود آپ کو اس بات کا اندازہ تھا کہ آپ کو نبی بنایا جائے گا. فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا. اب 5 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اللہ نے اگلی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 حکم دیے. پہلا حکم تو یہ دیا کہ آپ کے جو رشتہ دار آپ کی دعوت کو تسلیم نہ کریں ان کے ساتھ آپ نے کسی قسم کا کوئی تعلق باقی نہیں رکھنا، نہ ہی ان کی کسی معاملے میں مدد کرنی ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ دوستی رکھنی ہے. اور آگے فرمایا وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ، اور ہرگز نہ روکنے پائیں یہ لوگ آپ کو اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیہ، اس کے بعد کہ یہ آپ پر نازل کی گئیں. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا. تو میں دوسرا حکم آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی آیات کی تبلیغ سے رکنا نہیں، چاہے یہ کافر لوگ جتنی بھی مخالفت کریں، آپ کے راستے میں جتنی رکاوٹیں کھڑی کریں، آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی اور اللہ کی آیات کی دعوت اور تبلیغ ہر حال میں کرنی ہے. اور وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، تیسرا حکم یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، یعنی اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے کہ آؤ ان جھوٹے خداؤں کو چھوڑو اور ایک اللہ کو اپنا رب مانو اور اسی کو اپنا معبود مانو
جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ ولا تکونن من المشرکین، اور آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ شرک کرنا تھا، نہ آپ نے کیا۔ دراصل ان احکام کے ذریعے امت کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، امت کا ہر فرد اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کافر رشتہ داروں سے پیار محبت نہ رکھے اور اللہ کی آیات کی تبلیغ میں لگا رہے اور لوگوں کو دین کی دعوت دے اور شرک کے نزدیک نہ جائے۔ تو میں جب انبیاء کے لیے کوئی رعایت نہیں شرک کے معاملے میں، تو کسی اور کے لیے پھر کیا رعایت ہوگی؟ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں اس کے سوا۔ کل شیء ہالک، ہر ایک چیز ہلاک ہو جانے والی ہے۔ الا وجہہ، سوائے اس کے چہرے کے۔ لہ الحکم، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، اور اللہ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کی 3 دلیلیں ذکر فرمائی۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اللہ کے چہرے کے سوا ہر چیز ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے، اور جو عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، جبریل امین بھی فوت ہو جائیں گے، اور جتنی بھی مخلوقات ہے وہ ساری فوت ہو جائے گی۔ اور فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز برباد تباہ ہو جائے گی لیکن اللہ کی ذات، اللہ کا چہرہ یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا احادیث میں منقول ہے، الذی اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون، کہ یا اللہ میں تیری اس عزت کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ ذات جس نے کبھی مرنا نہیں، حالانکہ جنات اور انسان اور فرشتے اور ساری مخلوق انہوں نے تو مر جانا ہے، لیکن ایک اللہ اکیلا ہے جس کو کبھی موت نہیں آنی۔ اور فرمایا دوسری دلیل اللہ کے معبود ہونے کی یہ ہے، لہ الحکم، کہ اس کا حکم ساری کائنات میں چلتا ہے، کوئی نہیں جس کا حکم سورج مانتا ہو، جس کا حکم چاند مانتا ہو، جس کا حکم سمندر پہاڑ اور دریا مانتے ہوں۔ یہ کن کی قدرت اور کن کا اختیار سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہ تم سارے کے سارے لوٹا کر اسی کے پاس اکٹھے کر دیے جاؤ گے۔ تو جس کے پاس جانا ہے اسی کی اطاعت کرو، اسی کا حکم مانو اور اسی کے پیغمبروں کی بات پر عمل کرو۔ ترجمہ ایک بار، ان الذی فرض علیک القرآن، یقیناً وہ ذات جس نے آپ پر قرآن مجید فرض کیا ہے، لرادک الی معاد، آپ کو ایک عظیم جگہ کی طرف لوٹانے والا ہے۔
قل ربی اعلم من جاء بالہدی، کہہ دیجئے میرا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا، ومن هو فی ضلال مبین، اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے، وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور آپ کو اس بات کی امید نہیں تھی کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی، الا رحمۃ من ربک، مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو آپ ہرگز کافروں کے مددگار نہ بننے پائیں، ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور یہ لوگ آپ کو اللہ کی آیات سے روکنے نہ پائیں، بعد اذ انزلت الیہ، اس کے بعد کہ وہ آپ پر نازل کی گئی ہیں، وادعو الی ربک، اور اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے، ولا تکونن من المشرکین، اور آپ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، ولا تدع مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، لا الہ الا ہو، کوئی اس کے سوا معبود برحق نہیں ہے، کل شیء ہالک، ہر ایک چیز فنا ہو جانے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اس کے چہرے کے، لہ الحکم، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ الحمدللہ، اللہ پاک کے فضل و احسان کے ساتھ سورۃ القصص ختم ہوئی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ، اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ العنکبوت شروع ہوگی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔